امریکہ نے کہا ہے کہ شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی روز نے پریس بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں۔ امریکہ نے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ ٹیمی روز نے کہا کہ انصاف کے لیے شریف اللہ کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ شریف اللہ 13 امریکی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے ناقص انتظامات کیے، روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں نومی واقعات میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مارشل لا کے اقدام کی توثیق میں عدلیہ کا بھی کردار ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ بار کی جانب سے تحریری معروضات عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ جسٹس مندوخیل نے حامد خان سے کہا کہ وہ نقطہ پر آئیں اور عدالت کے سامنے اہم سوال پر بحث کریں۔ عدالت پر اپنی کہانیاں سننا نہیں چاہتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئین میں مارشل لا کے نفاذ کی کوئی اجازت نہیں۔ مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بنو چھاؤنی پر خارج کا حملہ ناکام بنانے کے بعد بنو کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو جاری آپریشن سے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے CMH بنو میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے فوجی جوانوں سے خطاب میں ان کی بہادرانہ کارروائیوں، غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو سراہا۔ انہوں نے جوانوں کے بلند حوصلے اور ثابت قدمی کی ستائش کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسہ پلائی دیوار کے طور پر اپنی خدمات جاری رکھے گی۔ مسلح افواج عوام کی حفاظت یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو ٹڈاف کرپشن کیس میں 3 مقدمات میں بری کر دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مجھ پر 2009 میں یہ کیس بنایا گیا۔ آج تمام وعدہ معاف گواہ ملزم بن گئے اور ملک سے فرار ہیں۔ ہم حکومت کی مکمل سپورٹ کریں گے، اتحادی حکومت کو بیک سٹیپ نہیں کریں گے۔ صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو مل کر اپنا موقف بیان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے رمضان المبارک میں انتظامات کی نگرانی پر صوبائی وزراء کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری سے کینٹرین نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جو تمام متعلقہ محکموں کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے دورہ میو ہسپتال کے دوران برطرف CEO اور MS کی جگہ نئے افسران کی تعیناتی کر دی۔ میو ہسپتال کے CEO پروفیسر احسن نعمان کی جگہ پروفیسر ہارون حامد کو ہسپتال کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر احتشام الحق کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے تبادلہ کر کے ڈاکٹر فیصل مسعود کی جگہ MS میو ہسپتال تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ میو ہسپتال کے دوران ناقص طبی علاج معالجے پر CEO میو ہسپتال پروفیسر احسن نعمان اور MS ڈاکٹر فیصل مسعود کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ وفاقی حکومت کی تشکیل دی گئی JIT نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سمیت اہم رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان کو تفتیش کے لیے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ انسپیکٹر جنرل اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی سربراہی میں قائم JIT نے سوشل میڈیا میں منفی پروپیگنڈے پر تحقیقات کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، سید فردوس شمیم نقوی، محمد خالد خورشید، میاں محمد اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، عالیہ حمزہ ملک، محمد شہباز، شبیر، وقاص، اکرم، قمر شوزب، تیمور سلیم خان، اسد کیسر اور شاہ فرمان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت کرنا ناگزیر ہے۔ وفاق نے افغانستان سے بات چیت کے لیے طے شدہ TOR سرد خانے میں ڈال دیے ہیں۔ وفاق دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی بنائے۔ دہشت گردی کے قومی مسئلے کے حل کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے۔
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसादी इमदाद पर जोर दे दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़े संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। मुनीर अकरम ने कहा है कि यमन में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। फिलवक्त 1.95 करोड़ अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की शाही रिहाइशगाह विंडसर कासल में इफ्तार पार्टी के एहतमाम के साथ बरतानिया में नई तारीख रकम हो गई। विंडसर कासल की 1000 साल की तारीख में पहली मरतबा इफ्तार का एहतमाम किया गया और कासल में अजान की सजा बुलंद हुई। इफ्तार का एहतमाम मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और शाही ज़ियाफ़तों के लिए मखसूस सेनेट चार्जिस हाल में किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर आयद टैरिफ को खत्म करते हुए दरामदी महसूलात से मुस्तस्ना माल की फहरिस्त को नुमाया तौर पर बढ़ाने के अहकाम पर दस्तखत कर दिए हैं। यह दूसरा मौका है जब ट्रंप ने 2 दिनों में अमेरिका के 2 बड़े तजारती शराकतदारों से दरामदात पर आयद महसूलात में कमी की है। गुज़श्ता रोज इन इक़दामात ने कारोबारी हलकों में बेयकीनी पैदा की और माली मंडियों को परेशान किया। सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक में आयद टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर करने का ऐलान करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का अहम तरीन दिन होगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के भारत नवाज शेड्यूल पर क्रिकेटर्स ने तनकीद के निश्तर चला दिए। भारत अपने तमाम मैचेस सिर्फ एक ही वेन्यू में दुबई में खेलकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है, जबकि दीगर टीमें इससे मैच खेलने के लिए पाकिस्तान और दुबई के दरमियान घन चक्कर बनी रही। आईसीसी की जानिब से लाडले भारत की हर मौके पर सहूलतकारी की गई।